فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ فاذا هم مبلسون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ رونق اسٹیج معزز و مکرم علماء کرام، حفاظ اعظام، حاضرین محفل، آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر با ادب با آواز بلند نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔ دوستان محترم، نسواڑی کی سرزمین پر عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کا یہ روح پرور سنی اجتماع منعقد ہیں۔ عزیزم محب گرامی قاری ریاض الدین صاحب قبلہ اشرفی تشریف فرما ہیں، اور انشاءاللہ الرحمن ان قریب ہم ان کی پرسوز آواز میں نغمات رسول علیہ الصلاۃ والسلام سنیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے حالات حاضرہ کے اعتبار سے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تھوڑی توجہ آپ کی درکار ہے کہ آپ دھیان سے گفتگو کو سن لیں۔ آج کے مسلم معاشرے پر، مسلم سوسائٹی پر اور مسلم قوم پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو نوجوان ہو یا بزرگ ہو، مرد ہو یا عورت ہو، شہری ہو یا دیہاتی ہو، ہر چہار جانب گناہوں کا دور دورہ ہے۔ گناہوں میں مسلم قوم اتنی ڈوبتی چلی جا رہی ہے کہ اب انہیں گناہوں میں ہی لذت محسوس ہونے لگی ہیں۔ گناہوں میں لوگ اپنے کانوں تک ڈوب چکے ہیں، اور ان گناہوں کی نحوستوں نے ان کے دلوں پر ایسا ڈیرا ڈال دیا ہے کہ اب ان کے دلوں پر اللہ رسول کے فرمان بھی اثر انداز نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ ان کے دل کلا بل ران علی قلوبہم کے تحت قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان قبول نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ گناہوں کے اثرات بد کی وجہ سے، گناہ کے گہرے اثرات کی وجہ سے ایک مومن کے دل کی حالت کیا ہو جاتی ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، مل اسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور گناہ کسے کہتے ہیں؟ تو ہمارے نبی علیہ السلام چونکہ جو سوال کرنے والے تھے وہ صحابی رسول تھے، اور ان کے بارے میں قرآن کا حکم ہے وَيُزَكِّيهِمْ،
میرا محبوب قرآن پڑھتا ہے اور اپنے صحابہ کے دلوں کو پاک کر دیتا ہے۔ پاک دل، ستھرا سینہ رکھنے والے صحابی نے پوچھا کہ حضور گناہ کسے کہتے ہیں؟ ہمارے نبی چونکہ اللہ کی جانب سے حکیم ہیں، سرکار نے فرمایا ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، کہ جو کام تمہارے دل میں کھٹک محسوس کریں اور اس کام کے حوالے سے کسی کا خبردار ہو جانا تمہیں پسند نہ ہو، سمجھ جاؤ وہ گناہ ہے۔ کہ جس چیز کی وجہ سے تمہارے دل میں کھٹک محسوس ہو کہ میں نے کیا کیا ہے، یا تمہیں کم از کم یہ محسوس ہو کہ کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے مجھے یہ کام کرتے ہوئے، یا یہ بات دیکھتے ہوئے، یا یہ بات سنتے ہوئے، تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ چیز گناہ ہے۔ اب آج تو اس درجے میں تو ہم نہیں ہیں، لوگ گناہ کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ باضابطہ انہیں گناہ میں لذت محسوس ہونے لگی ہے۔ ہمارے امیر باضابطہ ایک قول اکثر ارشاد فرماتے ہیں، گناہ میں لذت تو ہے مگر عزت نہیں ہے۔ آپ سوچیں اس چیز پر کہ گناہ کے اثرات دل پر کیا مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہیں، ہمارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نزل الحجر الاسود من الجنہ وہو اشد بیاضا من اللبن۔ سرکار ارشاد فرماتے کہ جب حجر اسود کو اللہ نے جنت سے زمین پر اتارا تو یہ دودھ سے زیادہ سفید نظر آتا تھا، اور ایک دوسری روایت کے مطابق حجر اسود کو جب اللہ رب العزت نے پہلی مرتبہ جنت سے زمین پر اتارا تو اس کی روشنی اور چمک دمک اور نورانیت کا عالم یہ تھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جس طرح سورج کے نکلنے سے پورا مشرق و مغرب روشن اور منور ہو جاتا ہے، حجر اسود جب جنت سے اترا تو اس کے نور سے مشرق و مغرب یوں ہی روشن ہو جاتے تھے۔ اس قدر نورانی، اس قدر سفید، اس قدر چمکدار، مگر آج اس حجر کو ابیض نہیں اسود کہا جاتا ہے، کالا پتھر کہا جاتا ہے۔ یہ پتھر کالا کیسے ہو گیا؟ یہ سیاہی کہاں سے آئی؟ یہ کالا پن اس پتھر پر کہاں سے آیا؟ تو ہمارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدم۔ سرکار فرماتے ہیں اس پتھر کو کالا انسانوں کے گناہوں نے کر دیا ہے، لوگوں کے گناہوں کے جراثیم کی وجہ سے یہ سفید پتھر سیاہ ہو چکا ہے۔ چونکہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ جب تم طواف شروع کرو تو حجر اسود کو چوم کر شروع کرو، نہ چوم سکو تو چھڑی سے اس کو چھو کر چھڑی چوم کر شروع کرو، یہ بھی نہ کر سکو تو دور سے اپنے ہاتھ اس کی طرف اٹھا کر کے ہاتھوں کو چوم کر شروع کرو، اس لیے کہ جو یوں کرے گا طواف کا آغاز تو ابتدا کرتے ہی حجر اسود اس کے گناہوں کو چوس لیتا ہے، اس کے گناہوں کو جذب کر لیتا ہے۔ یہ حجر اسود جو کہ اشد بیاضا من اللبن، کو کم کر دو، اشد بیاضا من اللبن، جو دودھ سے زیادہ سفید تھا، جس کی نورانیت سورج سے زیادہ چمکدار تھی، مگر گناہوں کے اثرات نے، گناہوں کے جراثیم نے اس حجر اسود کو اتنا سیاہ اور کالا کر دیا کہ باضابطہ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ آج وہ سیاہ اور کالا ہے تو لوگوں کے گناہوں کے اثرات کی وجہ سے۔ امام ابن حجر عسقلانی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو لکھنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اے انسانوں اپنے آپ پر غور کرو، اگر یہ گناہ اثر کر کر کے جنتی سفید چمکدار پتھر کو جو کہ دیوار کعبہ میں لگا ہوا ہے
اگر گناہ کے اثر کی وجہ سے وہ کالا ہو جاتا ہے تو پھر ان گناہوں کی وجہ سے تمہارا دل کتنا کالا ہو چکا ہوگا، تمہارے دلوں کے اوپر کتنا زنگ چڑھ چکا ہوگا، تمہارے دلوں کی کیا کیفیت ہو چکی ہوگی۔ اس لیے یاد رکھیں، آج جب علماء مبلغین اپنی قوم کو یہ باتیں سمجھاتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ مولانا کس دنیا کی بات کر رہے ہیں، بس اس دنیا میں رہنا ہے، موج کرنا ہے، مستی سے رہنا ہے، بس لطف اٹھانا ہے، بس مزے سے زندگی گزارنا ہے۔ یہ کیا پابندیاں ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ یہ دیکھو یہ نہ دیکھو، یہ چھوؤ یہ نہ چھوؤ، یہاں چلو یہاں نہ چلو، یہ بولو یا یہ نہ بولو۔ ہمیں یہ بولنے سے اور یہ کرنے سے ہماری صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ آپ نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ گناہ کریں گے تو آپ کے چہرے کا رنگ بدلے گا، آپ نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ گناہ کرنے سے آپ کے جسم کی جسامت گھٹے گی، آپ نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ گناہ کرنے سے ہاتھ کٹ جائیں گے یا پاؤں لنگڑے ہو جائیں گے۔ نہیں، گناہ کا اثر سب سے پہلے جو پہنچتا ہے وہ دل کے اوپر پہنچتا ہے، اور دل جسم انسانی کا بادشاہ ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو سیدھا ایک کالا نقطہ اس کے دل پر پڑ جاتا ہے، پھر جب وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس نقطے کو دھو دیتا ہے اور دل روشن ہو جاتا ہے۔ مگر جب وہ توبہ نہیں کرتا، گناہ پر گناہ کرتے چلا جاتا ہے، پھر وہ سیاہی، پھر وہ کالا نقطہ دل کے اوپر پھیلنا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے، اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر ارشاد فرماتے گئے، اگر تمہیں چیک کرنا ہو، چونکہ چہرے تو آپ کے آئینے میں نظر آ جاتے ہیں کہ کہاں پھنسی پھوڑا ہے، کہاں داغ لگا ہے، تو پھر کریم لگا کر کے اسے دور کر دیتے ہو، مگر دل پر کتنے داغ لگے ہیں، دل پر کتنا زنگ لگا ہے، یہ کون سا آئینہ آپ کو بتائے گا؟ یہ کس آئینے سے آپ کو پتا چلے گا؟ امام غزالی نے وہ آئینہ بھی ہمارے سامنے رکھ دیا۔ امام غزالی ارشاد فرماتے ہیں، جب تمہارے سامنے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان پڑھا جائے پھر بھی تمہارا دل اس کی طرف مائل نہ ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارا دل کالا ہو چکا ہے، تمہارا دل سیاہ ہو چکا ہے، تمہارا دل گناہوں کی آماجگاہ بن چکا ہے۔ اور یاد رکھنا، ہمارے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، ای الہجرت افضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ ہجرت کا معنی ہے چھوڑ دینا، چونکہ ہجرت میں بندہ زمین چھوڑ دیتا ہے۔ یہاں لغوی اعتبار سے پوچھا گیا، ای الہجرت افضل، سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ ہمارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، من ترک السیئات، جس نے گناہ کو چھوڑ دیا اس نے سب سے افضل ہجرت اختیار کر لی، وہ سب سے افضل مہاجر بن گیا۔ سیدتنا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے نصیحت کریں، تو میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اہجر المعاصی فإنها افضل الہجرت، اے ام سلیم گناہوں کو چھوڑ دینا یہ سب سے افضل ہجرت ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اس چیز پر کہ کہاں ہجرت کا ثواب، جہاں بندہ ملک چھوڑ دے، وطن چھوڑ دے، گھر بار چھوڑ دے، باپ دادا کا علاقہ چھوڑ دے اور ایک غیر وطن میں اپنا بسیرا کر لے اللہ رسول کی رضا کے لیے۔ مگر ان تمام ہجرت کی قسموں میں ایک جہت سے ہمارے نبی علیہ السلام نے اس ہجرت کو سب سے افضل ہجرت قرار دیا کہ جو مومن گناہ کو چھوڑ دیتا ہے وہ اگرچہ اپنا گھر نہ چھوڑے، وہ اگرچہ اپنا علاقہ نہ چھوڑے، وہ اگرچہ اپنے باپ دادا کی سرزمین نہ چھوڑے، وہ اپنے گھر میں رہے، اپنے وطن میں رہے، اپنے دیہات گاؤں بال بچوں کے ساتھ رہے، مگر گھر میں رہتے ہوئے گناہ چھوڑ دے، اللہ گھر بیٹھے اسے افضل ہجرت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ مگر اس کے لیے
ہمیں قدم بڑھانا ہوگا، ہمیں گناہ کی دنیا سے نکلنا ہوگا۔ اب آج گناہ کتنی قسم کے ہوتے ہیں وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور آپ کی خود اس کی طرف توجہ ہے۔ آنکھیں یہ غیر محرموں کو تکتی ہیں، زبان غلیظ گندگی بولتی ہیں، کان ناحق کلمات سنتے ہیں، اور اللہ اکبر پاؤں گناہوں کی طرف چلتے ہیں۔ اور پھر گھر کی چہار دیواری ہو یا باہر میدان کا معاملہ ہو، اب تو گناہ بھری دنیا کے اندر لوگ ہمیں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں مولانا گناہ سے بچنا بہت مشکل ہے۔ ہاں مشکل ضرور ہے، مگر بندہ سچی نیت کرے تو اللہ کی مدد ضرور شامل حال ہو جاتی ہے، اللہ اس کو ضرور توفیق عطا کرتا ہے۔ اب یہاں ایک بات بتا کر، چونکہ وقت بہت مختصر ہے اور ہمیں قاری صاحب کو بھی سننا ہے، میں ایک بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ آج جو ایک معاملہ یوں ہماری نگاہ کے سامنے ہے کہ کوئی بندہ وہ ہے جس کو نعمتیں ڈھیروں مل رہی ہیں، اس کا کاروبار بھی چل رہا ہے، عزتیں بھی دن بدن بڑھ رہی ہیں، اس کو منصب بھی دن بدن مل رہے ہیں، اور وہ گناہ سے باز بھی نہیں آتا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اگرچہ گناہ کروں مگر اتنی زیادہ نعمتیں مجھے مل رہی ہیں تو رب مجھ سے راضی ہے، تبھی تو نعمتیں مل رہی ہیں۔ یہ آج لوگوں کی سوچ ہے، یہ آج لوگوں کی فکر ہے کہ کوئی بات نہیں، مسجد میں امام روکتا رہے، گلی محلے میں مبلغ مولانا روکتا رہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ رب تو دن بدن مجھے شہرتیں دے رہا ہے، مجھے عزتیں دے رہا ہے، میرے مال میں برکتیں ہو رہی ہیں، تو پھر میری رب کی بارگاہ میں ویلیو بڑی ہے، میں رب کا پسندیدہ بندہ ہوں۔ یاد رکھنا ہمارے نبی علیہ السلام نے اس مقام پر ارشاد فرمایا کہ جو بندہ گناہ پر ڈٹا ہوا ہو اور اسے نعمتیں مل رہی ہو، وہ اسے اپنے لیے خیر نہ سمجھے بلکہ اسے رب کی طرف سے ڈھیل سمجھے کہ یہ رب نے اسے ڈھیل دی ہے۔ وَنُمِدُّ لَهُمْ وَمَهِّلْهُمْ تَمْهِيلًا، کہ ہم نے اسے ڈھیل دی ہوئی ہے، ہم نے اس کی ڈور کو ڈھیلا کر دیا ہے۔ لیکن اللہ قرآن میں اس مقام پر فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، دھیان سے سننا، توجہ سے سننا، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے تو ہر جگہ دروازے کھلے ہوئے ہیں، تو ہم سے تو رب راضی کے جبھی تو دروازے کھلے ہیں، چاہے ہم بدکاریاں کریں، زنا کریں، بدعمالیاں کریں، جو چاہے کریں۔ یاد رکھنا قرآن مجید ایسے لوگوں کے لیے اعلان کرتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، کہ جب وہ لوگ اللہ کی دی ہوئی نصیحتوں کو بھول گئے تو کیا ہوا؟ اللہ کی دی ہوئی نصیحتوں کو بھول گئے تو کیا زبان کو لکوا پڑ گیا؟ کیا پاؤں کے اندر لکوا پڑ گیا؟ کیا اس کی آنکھوں کی بینائی اچک لی گئی؟ کیا قوت سماعت ختم کر دی گئی؟ کیا جائیداد جل گئی؟ کیا اس کی اولاد مر گئی؟ کیا ہوا جب اس نے اللہ کے ذکر کو بھلا دیا؟ رب قرآن میں فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب انہوں نے ہماری نصیحتوں کو بھلا دیا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، تو پھر ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، ہم نے ان کو دینے میں کوئی کمی نہیں رکھی۔ اگرچہ یہ آیت شان نزول کے اعتبار سے کافروں کے حق میں اتری ہے، مگر عملی اشتراک کے اعتبار سے آج قوم مسلم اس ڈگر کی طرف جا رہی ہے کہ جنہوں نے اللہ کا ذکر بھلا دیا، اللہ کی دروازے کھلے ہوئے گئے ہر طرف سے، وہ یہ سمجھتے ہماری پکڑ کون کرے گا، ہمارے لیے تو خیر ہی خیر گئے۔ اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب انہوں نے ہماری نصیحت کو بھلا دیا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، تو ایسے لوگوں کے لیے ہم نے ہر چیز کے دروازے کھول۔ کیا ہوا؟ اللہ اکبر، جب وہ اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا، یہاں تک کہ جب سارے دروازے کھلے ہوئے تھے اور وہ اترانے لگے اس کے اوپر، وہ اب اللہ کی راہ سے بیگانے ہونے لگے، تو اللہ فرماتا اخذناہم بغتتن، پھر اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا، اچانک ہم نے ان کو گرفت میں لے لیا۔ اب گرفت ایسی آ گئی
इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, अल्लाह इन्नल्लाह अजीजुन ज़ुंतिकाम, अल्लाह गालिब बदला लेने वाला है। अब जब उसकी पकड़ आ गई तो अब हालात ये के अब रो रहा है, अब गिड़गिड़ा रहा है। हालांकि ये भी वक्त गनीमत है कि मरने से पहले उसे इसकी तौफीक मिल जाए कि मेरे लिए किन चीजों की वबा मुझ पर टूट पड़ी है, और वो ताइब हो जाए। तो रब तो हर हाल में रहमान और रहीम है, रब तो हर हाल में गफूर और करीम है। वो तो इस हाल में भी बख्शने के लिए उसकी रहमतें तैयार हैं। मगर कितने महरूमुल किस्मत ऐसे हैं जो इस मंजिल पर पहुंच करके भी तौबा का दरवाजा नहीं खटखटाते, यहां पहुंच करके भी वो तौबा की तरफ रुजू नहीं करते हैं। इसलिए याद रखना, अगर नेमतें मिल रही है फिर भी गुनाह पर अड़े हुए को, तो ये समझना नहीं कि ये हमारे लिए खैर ही खैर है, बल्कि ये समझना कि इसमें हमें ढील दी जा रही है, ये हमारी आजमाइश बढ़ चुकी है। मुझे इस पर दो बातें और भी याद आती हैं। हजरत उमर फारूक आजम के दौरे खिलाफत में जब कैसर और किसरा फतह हुआ और मस्जिद नबवी में चमड़े के टाट बिछा दिए गए और सारा गनीमत का माल समेट कर रख दिया गया, सोने की चमक दमक से मस्जिद नबवी चमक उठी। हजरत उमर एक छड़ी से सोने की जंजीर को छड़ी पर उठाना चाहते, मगर बात सरक जाती थी। हजरत उमर रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए। सैयदुना अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, आज खुशी का दिन है। कैसर और किसरा के खजाने मदीने की गलियों में आ गए और आज आप रो रहे हैं। हजरत उमर कहते हैं, मैं क्यों न रोऊं, मेरे इन कानों ने अपने नबी का फरमान सुना है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, जब मेरी उम्मत गुर्बत में रहेगी, वो कसम पुरसी में रहेगी, तो मुझे उनके बेईमान होने का कोई, अगर जब इनके सामने तो मुझे खौफ है कि कहीं ये उल्टे कदम दीन से फिर न जाए। मैं आज ये दौलत को देख करके आजमाइश का तसव्वुर करता हूं कि रब की तरफ से आजमाइशें बढ़ गई हैं। कितने बुलंद रुतबे थे उनके, वो दौलतों को देख करके, नेमतों को देख और आजमाइश में रोया करते थे। आज तुम्हें अल्लाह ने दौलत दे दी तो इतराने लगे, उस दौलत को गुनाह में लगाने लगे, उस दौलत से ज़िना और शराब और कबाब। सैयदुना उमर इब्ने खत्ताब अपने दौरे खिलाफत में कहते हैं, मुझे प्यास लगी है। आपके सामने एक कटोरे में पानी और एक में शहद पेश किया गया। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि इस उम्मत में ही नहीं अगली साल रसूलों के बाद सबसे अफजल तरीन जात है, वो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब प्यास लगी थी, प्यास बुझाने के लिए पानी काफी था, मगर शहद ये देखकर इतना रोए कि आप पर गशी बेहोशी तारीख हो गई। आपको देखकर सारे साथ वाले भी रोने लगे। होश आया, फिर रोए, यहां तक के फिर खामोश हुए। लोगों ने कहा, सिद्दीक अकबर आप क्यों रो रहे हैं? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मेरे रोने की वजह यह है, एक मर्तबा मैं हुजूर के साथ बैठा था और सरकार ये कह रहे थे, दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा। हमें नजर ना आया कि हुजूर क्या चीज दूर कर रखे गए। तो हमने हुजूर से पूछा था, आका हमें कुछ नजर नहीं आता, आप क्या दूर कर रखे गए? तो सरकार ने कहा था, ये दुनिया थी जो बन संवर करके आई थी, मुझको अपने फितने में डालना चाहती थी, मगर अल्लाह के फजलो करम से मैं महफूज रहा। मगर ये दुनिया मुझे ये कहकर गई है कि आप तो बच गए हैं, मगर आपके बाद में आने वालों को मैं अपने फितनों में मुब्तला कर दूंगी। सिद्दीक अकबर कहते गए, मेरी प्यास पानी से बुझ सकती थी, मगर शहद भी साथ में आ गया।
مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس دنیا میں فتنے میں تو مبتلا نہیں ہو گیا۔ جن کے رتبے ہے سوا، ان کو سوا مشکل ہے، جن کی عظمتیں اتنی بلند ہے کہ میرے امام فرماتے گئے اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ ان کی عظمتیں اتنی بلند ہیں کہ سرکار فرماتے صدیق تو میری آنکھ ہے، تو میرے کان ہے، صدیق تو میرا زمین پر وزیر ہے، صدیق تو میرا باپ، میرا جانشین ہے۔ ان کے مرتبے اتنے بلند کے، مگر وہ دنیا کی اتنی نعمت زیادہ آتی گئے، کتنا خوف کرتے گئے، کتنا تصور کرتے گئے۔ مسلمانوں، اللہ نے اگر ہمیں دیا ہے تو پھر اس کو اللہ کی راہ میں دو، گناہ کے لیے استعمال نہ کرو، اتراؤ نہیں، لوگوں کو حقیر نہ سمجھو، بلکہ اپنے آپ کو گناہ سے بچاتے ہوئے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی راہ میں استعمال کرنے کی کوشش کرو۔ اگر یوں ہم نے اپنے وجود کو گناہ سے بچا لیا اور دنیا سے گئے تو پھر سمجھ جاؤ کہ ہمارا شمار کامیاب مومنین کی فہرست میں ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، رب ذوالجلال مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو صغیرہ کبیرہ ہر قسم کے گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔